آج ہمارے سامنے فعل کی بحث ہے۔ ہمارے منہ سے جو بھی آواز نکلتی ہے ہم اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ منہ سے نکلنے والی آواز۔ بعض آواز ایسی ہوتی ہے جس کا معنی ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ مثلاً میں ابھی جو بھی بول رہا ہوں یا میں ایک نیا لفظ بول دیتا ہوں، کتاب، قلم۔ ہم نے جب کتاب کہا تو میرے منہ سے ایک آواز آئی، اور یہ آواز ایسی تھی جس کو سن کر آپ کو ایک مطلب سمجھ میں آیا۔ کتاب جو ایک چیز ہوتی ہے وہ چیز ہمارے ذہن کے اندر آئی۔ تو ایسا لفظ جو بامعنی ہو، جسے سن کر کوئی چیز سمجھ میں آئے، وہ لفظ موضوع کہلاتا ہے۔ لفظ موضوع اگر میں لکھنے کی کوشش کروں تو میم، واو، ضاد، واو، موضوع اور عین۔ موضوع، ٹھیک ہے۔ میرے پاس لکھنے کے لیے کوئی اچھا ذریعہ نہیں ہے، اس وجہ سے اس طریقے سے لکھ پاتا ہوں۔ بہرحال، تو اب دیکھیں، لفظ موضوع ایسا لفظ جو بامعنی ہو، جسے سن کر کوئی چیز سمجھ میں آئے۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جسے سن کر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے، جیسے ہم اکثر ایک لفظ موضوع کے ساتھ ایک لفظ مہمل استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہیں پانی وانی، چائے وائے پی لو، اس طریقے کے الفاظ ہم عام زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ اب یہاں دھیان دیں، چائے وائے پی لو، تو چائے ایک ایسا لفظ ہے جسے سن کر ہمیں ایک چیز سمجھ میں آئی، اور جب ہم نے چائے کے ساتھ وائے کہا تو وائے ایسا لفظ ہے جسے سن کر ہمیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی، بس وہ بول دیا گیا۔ تو ایسا لفظ جو بے معنی ہو، جسے سن کر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آوے، جیسے وائے، وہ مہمل کہلاتا ہے۔ آپ پچھلی سیریز میں پہلے کی جو ویڈیوز ہیں اس میں لفظ موضوع اور مہمل کے بارے میں ہم نے بات کی ہے۔ اب دیکھیں، لفظ موضوع اور مہمل کو سمجھ چکے ہوں تو جو لفظ موضوع ہوتا ہے، وہ لفظ جو بامعنی ہوتا ہے، بامعنی، اس کو کلمہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کلمہ بامعنی لفظ کو کہا جاتا ہے۔ کلمہ کی پھر 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم کسی بھی چیز کے نام کو کہتے ہیں۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں اسم کے بارے میں جانا، اور اسم کی اور بھی اقسام ہیں جسے ہم دھیرے دھیرے سمجھیں گے۔ کلمہ کی دوسری قسم فعل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پہلے کتاب کے اندر کیا تعریف دی گئی ہے، فعل۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، اسے فعل کہتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا لفظ جس کو سن کر یہ سمجھ میں آئے کہ کوئی کام ہوئی ہے یا کسی نے کوئی کام کیا ہے، جیسے ہوا چلی، بارش ہوئی، تو اس کو سن کر ہمیں ایک کام کے ہونے کا پتہ لگ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے کتاب پڑھا، میں نے خط لکھا، میں گھومنے گیا، اسے سن کر ہمیں ایک کام کے کرنے کا پتہ لگ رہا ہے۔ تو وہ کلمہ جس سے کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو، وہ فعل کہلاتا ہے۔ مثلاً توڑا۔ اب توڑا ایسا لفظ ہے جسے سن کر ہمیں ایک کام کا کرنا پتہ چلتا ہے، ایک کام کا ہونا پتہ چلتا ہے۔ گایا، پیا، ہے نا، ان تمام چیزوں سے کسی کام کے ہونے کا پتہ لگتا ہے۔ اب دیکھیں، فعل کو میں ایک دوسرے طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ فعل وہ کلمہ جس کے اندر تینوں زبانوں میں سے کوئی ایک زبانہ پایا جائے، ٹھیک ہے۔ ہم کو فعل میں یہ پتہ چلے گا کہ کام ہو چکا ہے، کام ختم ہو گیا ہے، یا کام ہو رہا ہے، یا کام آئندہ ہوگا، جسے ہم پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے کہا میں گیا تھا، اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ کام ختم ہو گیا ہے گزرے ہوئے زمانے میں۔ میں جا رہا ہوں، پتہ چلا کہ کام ہو رہا ہے۔ میں جاؤں گا، اس سے معلوم ہوگا کہ کام آئندہ زمانے میں ہوگا۔ اب دیکھیں،
جس میں یہ پتہ چلے کہ کام ختم ہو گیا ہے، کام گزرے ہوئے زمانے میں ہو گیا ہے، وہ فعل ماضی کہلاتا ہے، جسے ہم پاسٹ کہتے ہیں۔ اور اگر ہمیں معلوم ہو رہا ہو کہ کام ابھی چل رہا ہے، پریزنٹ میں ہو رہا ہے، اس کو ہم فعل حال کہتے ہیں۔ اور فعل مستقبل وہ فعل ہوتا ہے جس میں کام جو ہے وہ آئندہ زمانے میں ہوگا، جیسے میں جاؤں گا۔ اب ہم ہر ایک کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ فعل ماضی ایسا فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے۔ گزرا ہوا زمانہ پایا جائے مانا ہم کو یہ سمجھ میں آئے کہ کام پہلے ہی ختم ہو چکا ہے، لیکن اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ مثلا لکھا، پڑھا، ہم نے کہا حامد لکھا، ٹھیک، مانا اس کے لکھنے کا کام ختم ہو گیا پہلے ہی۔ پڑھا ہے نا، اس کے پڑھنے کا کام پہلے ہی ختم ہو گیا ہے۔ وہ آتا تھا، ٹھیک ہے، آتا تھا، کام کرتا تھا، لیکن اب وہ کام ختم ہو گیا ہے۔ جاتا تھا، تو اس میں بھی دیکھیں کہ ایک کام جو ہے وہ پہلے ہوتا تھا لیکن اب ختم ہو چکا ہے۔ جا رہا تھا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ کام ختم ہو چکا ہے۔ فعل ماضی کی مزید مثالیں: واحد نے سبق پڑھا، سمینہ برتن صاف کر رہی تھی، اسلم نے خط لکھا تھا، لڑکے کتاب پڑھتے تھے۔ اگر ان تمام جملوں کے اندر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کام جو ہے وہ گزرے ہوئے زمانے میں ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ سب فعل ماضی کی مثالیں تھیں۔ فعل حال، ہم نے کہا کہ فعل ایک ایسا بھی ہوگا جس میں یہ پتہ چل رہا ہوگا کہ کام موجودہ زمانے میں، پریزنٹ میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اسی کو فعل حال کہتے ہیں۔ فعل حال جس میں موجودہ زمانے میں کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، اسے فعل حال کہتے ہیں۔ مثلا کھاتا ہے، ہم ایک جملہ استعمال کریں، حامد کھاتا ہے نا، حامد پیتا ہے، حامد کھیلتا ہے۔ اگر ان مثالوں سے آپ کو بات اتنی کلیئر نہیں ہو رہی ہے تو ادھر غور کریں۔ حامد دوڑ رہا ہے، مثال کے طور پر اس کا حامد دوڑ رہا ہے، اس سے کیا پتہ چلا کہ اس کا کام ابھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم کہیں گے حامد چل رہا ہے، مطلب اس کے چلنے کا کام ابھی ہو رہا ہے۔ اور دیکھیں سوالات بھی عام طور پر ایسے ہی مثالوں کے ذریعے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کو سننے کے بعد یہ پتہ لگے کہ کام ابھی ہو رہا ہے، ختم ہوا بھی نہیں ہے نا، بلکہ ہو رہا ہے، تو وہ فعل حال کہلاتا ہے۔ جیسے شازیہ کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے، میں ورزش کرتا ہوں، میں ورزش کر رہا ہوں، مہمان آم کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب فعل حال کی مثالیں ہوئیں۔ فعل مستقبل جس میں ہم کو یہ پتہ لگے کہ کام جو آئندہ زمانے میں ہوگا، آنے والے وقت میں ہوگا، فیوچر میں ہوگا، تو اسے فعل مستقبل کہتے ہیں۔ وہ فعل جو کسی آنے والے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرے، فعل مستقبل کہلاتا ہے۔ مثلا وہ جائے گا، ٹھیک ہے، کام ختم نہیں ہوا ہے، کام ہو بھی نہیں رہا ہے، بلکہ آئندہ آنے والے زمانے میں یہ کام ہوگا۔ ہم آئیں گے، وحید خط لکھے گا۔ غور کریں تو تمام کے اندر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ کام آئندہ زمانے میں ہوگا۔ فعل مستقبل کی مزید مثالیں: فاطمہ اسکول جائے گی، ظاہر ہے یہ کام آئندہ زمانے میں ہوگا۔ ہم صبح اسلام آباد جائیں گے، میں شام کو کتاب پڑھوں گا، درزی کل یہ لباس تیار کرے گا، کل صبح احمد ہمارے گھر آئے گا۔ یہ تمام کے تمام فعل مستقبل کی مثالیں ہوئیں۔ اب آپ فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل کی جو مثالیں دی گئی ہیں اس کی مشق کریں۔